ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس اپنا کیس لے کر آیا، مدعی بن کر آیا۔ اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی ہیروں سے بھری ہوئی تھی۔ فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہیں نا، میں جاتی دفعہ ان کے پاس چھوڑ گیا کہ راستہ لمبا ہے، کوئی سفر میں مجھ سے چھین نہ لے۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں، قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے ہیں۔ اب میں نے قاضی صاحب سے کہا تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے، کھلی ہے، اور جس طرح ٹانکے لگا کر تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اور حضور لگے بھی بالکل اسی طرح ہیں، نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے۔ اب میں تو لٹ گیا ہوں، میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی ہے، کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ اور میں آپ کی بارگاہ میں اللہ اور رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بالکل سچا۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، تھیلی ادھر ہی چھوڑ جا، اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا، لوگوں سے کہنے لگے تم سب جاؤ، میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا۔ محمود جب دربار میں اکیلے رہ گئے تو انہوں نے چھری منگوائی۔ وہ جس تخت پر بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا، تو محمود نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھ کر نکل گئے۔ کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاطے میں نہ جائے۔ محمود چلے گئے۔ اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا، اس نے آ کر دیکھا، اس نے کہا کہ یہ تو پھٹا ہوا ہے۔ اس نے شور مچا دیا، پہرے دار بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے۔ اس نے کہا او خدا کے بندو، اس کا گدا پھٹ گیا ہے، وہ تو مار ڈالے گا۔ اس نے کہا تھا کہ سوائے صفائی اور نگرانی والے کے کوئی دوسرا آئے نہ، اور یہاں کوئی آیا بھی نہیں، پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے، وہ تو لٹکا دے گا سب کو، کیا کرے؟ شور ہو گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ کہنے لگا فکر نہ کرو، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے پھٹا تھا۔ ایسا کمال کا رفوگر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سارے 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بلا اس کو۔ تو اس کو بلایا گیا، اس کا نام احمد رفوگر تھا۔ وہ آیا، اس کو گدا دکھایا، کہا اس طرح سینا کہ پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا فکر ہی نہ کرو، میں بڑا کاریگر ہوں۔ احمد رفوگر نے کہا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے کہا چلو پیسے لے لو اور اس سے سی دو۔ اس نے گدا سی دیا اور اگلی شام ہلا کر اسے بچھا دیا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے، آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی، سب ملازمین کو بلایا اور پوچھا کس نے سیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا تھا۔ کہا نہیں، پھٹا ہی نہیں۔ کہنے لگے بنو مت، میں خود پھاڑ کر گیا تھا۔ تو بتاؤ صحیح سیا کس نے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کر گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے نہیں بتایا تاکہ تم خود تحقیق کرو، بتاؤ سیا کس نے؟ تو انہوں نے بلا لیا احمد رفوگر کو۔ اس کو جب بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ تو نے سیا ہے، تو کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم اکٹھے ہو کر آئے، میری کوئی غلطی نہیں۔ کہا نہیں یار، تو بڑا کاریگر ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کہاں سے پھٹا تھا۔ پھر فرمایا اچھا یہ بتا یہ تھیلی بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی ایک کارنامہ ہے، وہ فلاں علاقے کے قاضی آئے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے، تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے اور ثبوت بھی اکٹھے کر لیے۔ پھر قاضی کو بلایا، تنہائی میں لے جا کر محمود نے کہا آپ سے غلطی ہو گئی، غریب آدمی تھا وہ لٹ گیا ہے، اس نے کچھ ہیرے جمع کیے تھے، اس کی تو کل کائنات تھی، آپ اس کا مال اسے دے دیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ میری داڑھی دیکھیں، دنیا جانتی ہے۔ کہا قاضی صاحب انسان سے ہو ہی جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے، غلطی ہو گئی مان لیں۔ کہا نہیں، کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب تیسرا کوئی نہیں، ابھی توبہ کر لو، میں کچھ نہیں کہوں گا، میری زبان کا اعتبار کر، تو جانتا ہے جو کہتا ہوں میں وہ کرتا بھی ہوں، باز آ جا۔ قاضی نے کہا نہیں، میری غلطی ہی کوئی نہیں۔ محمود نے پھر بلا لیا بڑے دربار میں اور پوچھا کہ کیا تو مانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا بلاؤ پھر احمد رفوگر کو۔ جب وہ احمد رفوگر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود نے کہا قاضی میں نے تجھے کہا تھا نا کہ مان لے، اب بھرے دربار میں بول۔ جب قاضی کی گردن جھک گئی تو دنیا والے سمجھ گئے۔ محمود نے کہا نکل جا میرے دربار سے، اتنی عزت تجھے دی، اتنی بڑی تنخواہ دی، قاضی بنایا، اور تو یہ چھوٹی سی رقم کے لیے بددیانت ہو گیا، جا چلا جا۔ قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لانتے برسانے لگے۔ کل تک جو دکانیں چھوڑ کر سلوٹ کرتے تھے آج کہنے لگے اس کی عمر دیکھو اور اس کے کام دیکھو۔ گھر گیا،
بچے جن کے لیے گناہ کمایا تھا وہ کہنے لگے ابا جی ہم تو اسکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے۔ امید تھی بیوی ساتھ دے گی، لیکن وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی، گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹ کر بستر پر لیٹا، نہ روٹی کی بھوک نہ پانی کی پیاس، ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی۔ حضرت ابو نور رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بھی بددیانتی نہ کرنا، یہ تو محمود کی عدالت تھی، قیامت میں تو اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی۔ یہاں تو گواہی احمد رفوگر نے دی تھی نا، قیامت میں تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ اور فرمایا یہاں تو لوگ لانتے دیتے تھے، وہاں فرشتے ہوں گے۔ اور کہا قاضی کو تو موت آ گئی تھی، قیامت کے دن تو دوبارہ موت بھی نہیں آئے گی۔